الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر جو درود پاک کی فضیلت سنن نسائی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 220، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ واقعات قرآنی لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے، اور پچھلے 4 سلسلوں سے ہم احسن القصص، جسے قرآن نے بہترین حسین ترین قصہ قرار دیا، وہ قصہ، وہ واقعہ کہ جو قرآن پاک میں سب سے مفصل بیان کیا گیا، وہ ہے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ۔ 4 سلسلوں سے ہم یہی واقعہ سن رہے ہیں، آج بھی انشاءاللہ عز وجل یہی پیش کیا جائے گا۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جامع الصغیر للسیوطی، حدیث نمبر 9326، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ قرآن پاک کے 7 حروف کی نسبت سے سلسلہ قرآنی واقعات کی 7 نیتیں۔ آپ بھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے قرآنی آیات کی جب تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پڑھا جائے گا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا۔ اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت اور اس کا ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا اسم جلالت سن کر عز وجل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر، صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کی اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کا ثواب میں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، تمام بزرگان دین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص میں اپنے
پیر و مرشید شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، ان کی اولاد کو، ان کے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو زلیخا نے لبھانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہی۔ جب وہ ناکام ہوئی، اور اس نے ناکام ہی ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سارے نبی اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد کبیرہ صغیرہ اور تمام ناپسندیدہ باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ نے ارادہ تک نہ فرمایا باوجود قدرت کے کہ صاحب منصب حسین و جمیل عورت اپنے گھر میں آپ کو مائل کرتی ہے، مگر آپ مائل نہیں ہوئے، اور یہ عصمت انبیاء ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جب دوڑے تو آپ کی کرامت سے جس دروازے پر پہنچتے دروازہ کا تالا کھلتا ٹوٹ جاتا اور آپ آگے چلے جاتے، اور جب آپ باہر آئے تو عزیز مصر جو بادشاہ مصر کا وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ سامنے موجود تھا، اور آتے ہی زلیخا نے چاہا کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام سے بدگمان کر دے، اور کہا کہ جس نے تیری گھر والی سے خیانت کی کوشش کی اس کی کیا سزا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو تقدیر ہے وہ غالب آئی، اور حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس بچے سے گواہی لو، اور اس بچے نے گواہی دی جو 4 مہینے کا تھا، اپنے پالنے میں جھولے میں لیٹا ہوا تھا، اس نے گواہی دی، اور گواہی کس انداز سے دی کہ اگر ان کا کرتا مبارک آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اور سچی ہے، اور دامن پاک اگر پیچھے سے چرا ہوا ہے تو یہ سچی اور جھوٹی ہے۔ اور معاملہ ایسا ہی تھا کہ کرتا پاک پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، کیونکہ جب آپ آخری دروازے سے باہر نکلنے لگے تو زلیخا نے آپ کا دامن پکڑا اور کھینچا تو آپ کا کرتا مبارک چر گیا تھا۔ بہرحال عزیز مصر پر واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، آپ اس معاملے میں بری ہیں، اور پھر آپ نے عزیز مصر نے جس کا نام قطفیر تھا معذرت کرنے کا کہا۔ اچھا، اب جیسا کہ کل سلسلے میں عرض کیا گیا، اشراف مصر کی خواتین نے زلیخا کو ملامت کی کہ غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اور اپنا آپ وہ لبھاتی ہے اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے۔ تو زلیخا نے جب یہ چیم و گویاں سنی تو عورتوں کو بلایا، دعوت کی، اور مسندیں بچھائیں، اور طرح طرح کے کھانے اور پھل رکھے گئے، اور حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عمدہ لباس پہنا کر بلایا گیا۔ سبحان اللہ، آپ کی شان نبوت، آپ کی شان رسالت، آپ کی پارسائی، آپ کی عفت، آپ کی عصمت دیکھیے کہ اشراف مصر کی حسین و جمیل عورتیں عمدہ لباسوں میں ملبوس ہیں، زیورات پہنے ہوئے، طرح طرح کے لذتوں والے نت نئے کھانے موجود ہیں، مگر آپ کسی کی طرف بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ تو اب یہ عورتیں حیران ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کیا ترکیب کی کہ عین اس موقع پر یعنی وہ چھری دی گئی، اور یوسف علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے لیمو کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہیں خود فراموشی ہو گئی، اپنے آپ کو بھول گئی، اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں۔ اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ التفات ہی نہیں فرماتے تھے، توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب زلیخا نے ان اشراف مصر کی شخصیات کی گھر والیوں کو کہا، یہ ہیں وہ جن پر تو مجھے تانا دیتی تھی،
تم نے دیکھ لیا کہ میری محبت قابل تعجب نہیں، قابل ملامت نہیں ہے، یہ جائے ملامت نہیں ہے، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور میری طرف ملتفت نہیں ہوئے۔ اب مصری عورتوں نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ زلیخا نے کہا اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا جو میں کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے، آزمائش میں آئیں گے، اور چوروں، قاتلوں، نافرمانوں کے ساتھ پھر جیل میں رہیں گے۔ آپ نے میرا دل لیا، نافرمانی کی، فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو آپ کو بھی خوشگوار کھانا پینا، آرام کی نیند، سونا میسر نہیں ہوگا۔ میں جدائیوں کی تکلیفیں، مصیبتیں جھیلوں، صدموں میں پریشانیوں کے ساتھ وقت کاٹوں تو آپ بھی تکلیف اٹھائیں گے، اور میرے ساتھ نرم و ملائم ریشمی بستر پر، شاہانہ پلنگ پر عیش گوارا نہیں ہے تو بس پھر قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام یہ سن کر مجلس سے اٹھے، اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں، اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار گزری، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، تو آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی اور عورتوں کا مکر آپ سے پھیر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر سخت آزمائش میں رہے۔ کس طرح کی آزمائش تھی؟ علماء اہل سنت نے جو تفاسیر میں لکھا کچھ اس میں سے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ عورت اب جیل میں ڈلوائے گی، بے عزت کرائے گی۔ اب جو شخص لوگوں کی نظروں میں عزت دار ہو، منصب نبوت پر فائز ہو، اسے رسالت کا مرتبہ حاصل ہو، اس کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں بے توقیر ہو جاؤں گا، تو اب اس کے لیے یقیناً بہت ہی سخت آزمائش ہوتی۔ تو آپ کو سخت اس موقع پر آزمائش تھی۔ عزیز مصر پر، مصر کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم پر آپ کی وہ برا ظاہر ہو چکی تھی۔ اب یہ عورتیں اپنی تمام ہیلا سازیوں اور مکر و فریب کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی موافقت پر ابھارتی رہیں۔ آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ جب یہ زلیخا مایوس ہوئی، اس نے انتقام کی خاطر اپنے خاوند سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے لوگوں کے درمیان رسوا کر دیا ہے۔ یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بہکایا، ورغلایا تھا، اور میں ہر شخص کے سامنے جا کر اپنا عذر نہیں بیان کر سکتی۔ اس فحش بات کا چرچا روکنے کے لیے اس غلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے سوچا اس طرح بھی اس کی بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ تو یوں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے کی طرف گئے۔ شاہ مصر نے 3 جیلیں بنوائی ہوئی تھی سزا دینے کے لیے، 3 جیلیں تھیں: سجن قتل، سجن عافیت، سجن عذاب۔ جو سجن قتل تھی وہ 40 گز زمین میں تھی، اور مجرم کو اوپر سے گرا دیا جاتا تھا،
اور وہ گرتے گرتے مر جاتا۔ سجن عذاب یہ بھی زمین دوست تھی، اس میں اندھیرا تھا اور سانپ اور بچھو چھوڑے ہوئے تھے۔ سجن عافیت یہ زمین پر تھی، اس میں مجرم رکھے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجن عافیت میں رکھا گیا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جب جیل میں پہنچے تو آپ سر نگو ہو کر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی پڑھا بسم اللہ، زمین پر بیٹھ گئے۔ سارے قیدی آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اشک باری شروع فرمائی، رونا شروع کیا۔ جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، رونے کا سبب پوچھا، عرض کی آپ نے خود ہی تو جیل خانہ مانگا تھا، اب رونے کا کیا مطلب؟ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا رونا قید کے خوف سے نہیں، میں اس لیے روتا ہوں کہ قید خانے میں میرے بیٹھنے کی جگہ تو ہے، نماز کی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ والوں کو نماز سے کیسی محبت ہوتی ہے کہ آپ کو نماز کی کس قدر فکر ہے، اور قید خانہ تو کیا، ہم تو آزاد گھومتے پھر رہے ہیں، نماز کی تو فکر ہی نہیں ہوتی۔ کہیں بزنس غافل کرتا ہے، کہیں دوست غافل کرتے ہیں، کہیں ڈرامہ غافل کرتا ہے، کہیں میچ غافل کرتا ہے، کہیں فلم غافل کرتی ہے، کہیں نیند غافل کرتی ہے، کہیں کھانا غافل کرتا ہے۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی آپ کو جیل خانے میں عام اجازت ہے، جہاں چاہیں نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی نے آپ کی خاطر جیل کے اندر اور باہر کی 40 گز زمین پاک فرما دی ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے لیے جگہ متعین فرما دی، اور جمعے کی رات قید خانے کے دروازے پر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قیدیوں کو جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی مفسر قرآن روح البیان میں فرماتے ہیں کہ قیدیوں کو جمع کر کے دعا کی، اللہم اعطف علیہم الاخیار ولا تخف عنہم الاخبار، اے اللہ ان پر نیک لوگوں کی نظر عنایت مبذول فرما، انہیں غلط خبروں کے خطروں سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا، سبحان اللہ، نبی ابن نبی، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، آپ کے والد، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے وہ بھی اللہ کے نبی، سبحان اللہ۔ تو آپ تو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے دعا کی برکت سے وہ قیدی جیل خانے والے اس دور کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اخبار کے لحاظ سے زیادہ عالم تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں کتنے عرصے رہے؟ 12 سال، مختلف روایات ہیں، ایک قول کے مطابق 12 سال۔ اس میں یہاں نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی ثم گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بڑا پیارا مدنی پھول لکھتے ہیں کہ آپ کل 12 سال جیل میں رہے۔ اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک کے حروف بھی 12 ہیں۔ کیسا مدنی پھول کہ جب وہ ساقی جس نے خواب دیکھا تھا اور آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، آپ نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، اذکرنی عند ربک، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اس کے حروف بھی 12 ہیں، تو وہ بھول گیا۔ تو یوں آپ 12 سال جیل میں رہے۔ اچھا جیل میں آپ کیسے رہے؟
آپ کے کیا انداز تھے جیل میں رہنے کے. آج کل جو جیل کا ماحول ہے وہ تو ایسا ہے کہ چھوٹا بدماش جب جاتا ہے نا وہ بڑا بدماش ہو جاتا ہے. وہ غیر تربیت یافتہ بدماش جائے تو منج جاتا ہے جیل میں جا کر, اور سارے اس کو بدماشی کے انداز وہاں سے وہ سیکھنا مل جاتے ہیں. آج کل تو جیل کا ماحول ایسا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے کم و بیش 85 شعبہ جات میں ایک شعبہ مجلس جیل بھی ہے, اور جیلوں میں الحمدللہ قیدیوں کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے سن کر, ایسے بھی واقعات ہوئے کہ قیدی جیل سے چھٹے مدنی ماحول میں آئے, دوران قید ہی ماحول میں آئے, داڑیاں سجائیں, الحمدللہ نمازوں کی پابندی شروع کی, اور جب رہا ہوئے قید سے چھٹے تو انہوں نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آ کر تربیتی کورس کیا اور امام بن گئے. دعوت اسلامی قیدیوں کو قید سے چھڑا کر امامت کے مصلے پر کھڑا کر رہی. کتنے قیدی الحمدللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے جب بڑی راتیں آتی ہیں نا, شب بیداری کرتے ہیں, مدنی چینل چلتا ہے قید خانوں میں, جیلوں میں, اور یہ قیدی روزہ رکھتے ہیں, نفلی روزہ رکھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور سینکڑوں مدارس دعوت اسلامی کے تحت جیلوں میں چل رہے ہیں الحمدللہ. میں نے ضمناً عرض کر دیا, حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری جیل میں ہوئی. سبحان اللہ, ان قیدیوں کے تو بھاگ جاگ گئے. کسی مفلس کو مفلسی پیش آتی, تنگی پیش آتی, تو آپ اس کی خوشحالی کا بندوبست فرماتے تھے. دولت مند سے مال و دولت لے کر تنگ دست کی تنگ دستی دور فرماتے تھے. کوئی برا خواب دیکھتا, اس کی تعبیر ایسے طریقے سے کرتے وہ خوش ہو جاتے. اور خوابوں کی تعبیریں بتاتے. وہ لوگ جو جیل میں ایک عرصے سے قیدی تھے انہیں تسلی دیتے کہ صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق عظیم, آپ کی اچھی عادتیں, خلق مینز عادت, اور اخلاق جمع خلق کی, ٹھیک ہے, عادتیں. آپ کا وہ خلق اور مروت کا کمال بے مثال دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کی وجہ سے تو ہمیں بس بڑا سکون میسر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میں یوسف ابن صفی اللہ یعقوب بن ذبیح اللہ اسحاق بن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہوں. یعنی میں نبی کا بیٹا ہوں, وہ بھی نبی کے بیٹے تھے, یعنی میرے والد اور میرے دادا بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی نبی کے بیٹے تھے. جو قید خانے کا افسر تھا, نگران تھا, اس نے کہا کہ اگر رہائی میرے بس میں ہوتی تو میں آپ کو رہائی بخش دیتا. ہاں اتنا کر سکتا ہوں, آپ جیل کے جس کمرے میں آرام و سکون محسوس فرمائیں, آپ کو میری طرف سے اجازت ہے آپ وہاں سکونت اختیار فرمائیں. اس شاہی جیل کے اندر یوسف علیہ السلام سے سب لوگ محبت کرنے لگے. تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں مجھے محبت سے معاف رکھو, کیونکہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا. میری پھپھی نے مجھ سے محبت کی, مجھ سے پیار کیا, وہ آزمائش میں آئیں. والد گرامی نے مجھ سے پیار کیا تو وہ آزمائش میں آئے. اب یہاں مفسر قرآن روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو مصائب میں, تکالیف میں مبتلا رکھا گیا. اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نمبر 1, آپ کو غلام بنایا گیا تاکہ بعد میں آپ غلاموں کے آقا بنے تو آپ غلاموں پر رحم فرمائیں. آپ قیدی بنے
تاکہ بعد میں تخت شاہی پر متمکن ہو تو قیدیوں پر شفقت کریں. آپ بھائیوں کے حسد کا نشانہ بنے، درد میں الم میں رہے. اس میں کیا حکمت تھی؟ تاکہ جب آپ کو نبوت عطا ہو تو ہر قریب و بعید، امیر و غریب پر آپ کا لطف و کرم عام ہو. حدیث شریف میں ہے کسی غلام کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا تو نے عبادت کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کیوں کی؟ وہ کرے گا یا اللہ میں تو غلام تھا، آقاؤں کے قبضے میں دیا گیا، ان کی خدمات سے فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ تیری عبادت کرتا. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام کو بلائے گا. پھر غلام سے پوچھے گا یوسف علیہ السلام نے آقاؤں کی زیادہ سختی برداشت کی یا تو نے؟ وہ عرض کرے گا یوسف علیہ السلام نے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا باوجود ان تمام سختیوں کے یوسف علیہ السلام نے میری عبادت میں ذرہ بھر کمی نہیں کی. اسی طرح پھر دولت مند آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ بس کثرت اموال اور اس کے اسباب، ٹائم ہی نہیں ملا. تو حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دولت مند سے فرمائے گا تو زیادہ دولت مند تھا یا یہ؟ عرض کرے گا یہ مجھ سے زیادہ غنی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے زندگی بھر میری عبادت میں کمی نہیں کی. ایک مریض حاضر ہوگا تو وہ بیماری کا عذر پیش کرے گا. تو حضرت سیدنا ایوب علی نبی جینا علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض سے سوال کرے گا یہ زیادہ آزمائش میں تھے یا تو؟ عرض کرے گا حضرت ایوب علیہ السلام زیادہ آزمائش میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایوب نے بیماری میں بھی میری عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اللہ اکبر. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نوکریاں، ملازمتیں اور دیگر کام ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ السلام قید خانے میں جا کر، جیل میں جا کر بیٹھ کر روتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں، اور جب رونے کا سبب سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام پوچھتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں. یہ یاد رکھیے پچھلی امتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص تھی، اور سبحان اللہ میرے آقا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. کو پاک جگہ پر جہاں چاہے نماز پڑھ لیں. بہرحال تو یوسف علیہ السلام کو نماز کی فکر تھی. غلامی، قید و بند کی صعوبتیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکیں. کاش ہم بھی ہر دم اپنے رب عز و جل کی یاد میں رہے. اب ماہ رمضان میں بھی کیا ہم غافل ہوں گے؟ بھائی 5 نمازیں تو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہوں گے، اب تو رمضان آ گیا، کیا اب بھی تہجد نہیں پڑھیں گے؟ کیا اب بھی اشراق نہیں پڑھیں گے؟ کیا اب بھی چاشت نہیں پڑھیں گے؟ نماز توبہ کیا اب بھی نہیں پڑھیں گے؟ پڑھنی چاہیے. رمضان کی راتوں میں ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. فیضان رمضان پڑھیے، فیضان سنت سے آپ کو پتا چلے کہ رمضان کی عبادت کے فضائل تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا 70 ٹائمز بڑھا کر دیا جاتا ہے. اب بھی عبادت میں زیادتی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جب مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو اب بیوپاری، بزنس مین، ٹریڈرز کیا کرتے ہیں؟ زیادہ ٹائم دیتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں. کوئی اپنی کوششیں کم تھوڑی کر دیتا ہے. تو جب رمضان میں زیادہ اجر حاصل ہو رہا ہے تو ہمیں بھی تو اضافہ کرنا چاہیے نا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مزید سورہ یوسف میں بیان کردہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگلے سلسلے میں کل آپ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی،
سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، شب و روز تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔